اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت سیدنا ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے خوب، بہت خوب۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ان 5 چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا جو میزان میں سب سے زیادہ وزن والی ہیں، جو میزان میں عمل کے ترازو میں جو سب سے زیادہ وزنی چیزیں ہیں ان کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا، اور آپ نے وہ چیزیں گنوائیں۔ اور سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، دوسرا فرمایا الحمدللہ، اور تیسری چیز فرمائی لا الہ الا اللہ، اور چوتھی چیز فرمائی اللہ اکبر، اور 5ویں چیز فرمائی کسی مسلمان شخص کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ اس پر ثواب کی امید رکھتے ہوئے صبر کرے۔ تو یہ 5 چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو میزان میں عمل کے ترازو میں سب سے زیادہ وزنی ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ورد کرنا چاہیے کہ ہماری زبان پہ اللہ کی تعریف ہو، تسبیح اور تقدیس ہو، سبحان اللہ ہم کہتے رہیں، الحمدللہ کہتے رہیں، لا الہ الا اللہ کہتے رہیں، اللہ اکبر پڑھتے رہیں۔ اور اگر کسی شخص کا کوئی بچہ فوت ہو جائے، اولاد انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے اولاد کے جانے کا بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے، بہت بڑا دکھ ہوتا ہے انسان کو، لیکن اگر بندہ ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید رکھتے ہوئے اس بات پہ صبر کر لیتا ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میزان میں، ترازو میں یہ سب سے بڑی بھاری چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کے 3 بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ ہوں گے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس کے 3 چھوٹے بچے بالغ ہونے سے پہلے انتقال کر جاتے ہیں، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں، میرے تو 2 بچے فوت ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے 3 کا فرمایا تھا۔ تو حضرت ابو ذر نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے تو 2 بچے آگے پہنچ چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بچے بھی جہنم کے لیے بہت مضبوط ترین رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اور سید القراء حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا تو 1 بچہ آگے پہنچ چکا ہے، میرا 1 بچہ فوت ہوا ہے۔ تو حضور نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر 1 بچہ بھی کسی کا بالغ ہونے سے پہلے اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ اس کے لیے جہنم کی راہ میں مضبوط ترین رکاوٹ بن جاتا ہے۔ جب انسان کا کوئی بھی چھوٹا بچہ اس دنیا سے چلا جائے، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، انسان کوئی بھی اس دنیا سے، اپنا پیارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن بندہ ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اللہ کے سامنے ثواب کی امید رکھتے ہوئے بندہ صبر کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ انعام بھی بہت بڑا عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی شخص کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، کیا تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی؟ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہاں یا اللہ، ہم نے اس بچے کی روح قبض کر لی ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے، کیا تم نے اس کے دل کا ٹکڑا چھین لیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ہاں۔ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے، تو پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ میرے بندے کے جگر کے ٹکڑے کو، دل کے ٹکڑے کو تم نے چھین لیا، اس کی روح قبض کر لی، میرے بندے نے کیا کہا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، یا رب العالمین، وہ تیرا بندہ تیری حمد و ثنا کر رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھی تھے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہی بنتا ہے
ظاہر ہے جس کا بچہ فوت ہو تو وہ بڑا پریشان ہوتا ہے، تو یوں فرشتے یوں سمجھ لیں کہ یوں کہتے ہوں کہ یا اللہ تیرا بندہ پریشان تھا، دل تو اس کا غم میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن ساتھ ساتھ تیری حمد و ثنا بھی کر رہا تھا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو۔ اللہ اکبر، اس کا نام بیت الحمد رکھ دو، جس کا بچہ فوت ہو اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی رہتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دیتا ہے۔